أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. سورہ نساء کا یہ 13واں اور 14واں رکوع ہے. جہاد کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی اور اللہ رب العزت نے جہاد سے متعلق مسائل کو ذکر فرمایا. درمیان میں کچھ مسائل اور آئے تھے، ان کو ذکر کیا جو جہاد سے متعلقہ تھے. جہاں کہیں جو بات آئی اس بات کی مناسبت سے کوئی دوسرا موضوع سامنے آ رہا تھا تو اس کو بھی ذکر فرمایا. مثال کے طور پہ سلام سے متعلق گفتگو ارشاد فرمائی، قتل سے متعلق گفتگو ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی شخص کسی مؤمن کا غلطی سے قتل کر دے تو پھر کیا حکم ہے، اور جان بوجھ کر اگر قتل کرے تو پھر اس صورت پہ کیا حکم ہے. انہی موضوعات کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، اور انہی موضوعات میں سے ایک موضوع جہاد سے متعلق جس کو اللہ رب العزت نے آج کے اس رکوع میں ارشاد فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب کوئی شخص بھی کلمہ پڑھ کر اسلام لے آیا تو یہ مسلمان کہلائے گا. مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کو تمام کی تمام صفات کے ساتھ مانتا ہو. اللہ رب العزت کی جتنی بھی صفات ہیں وہ تمام کی تمام صفات جو ہم جانتے ہیں وہ بھی اور جو ہم نہیں جانتے، تمام کی تمام صفات کے ساتھ جو اللہ کی ذات کو مانتا ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ. اگر کوئی شخص صرف اللہ کے وجود کو مانتا ہے لیکن اللہ کی صفات کو نہیں مانتا، اللہ کی صفات ہیں جیسے السمیع، اللہ رب العزت سننے والا ہے، البصیر، اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے، العلیم، خوب جاننے والا ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں. اگر اللہ کے وجود کو تو مانتا ہے لیکن اللہ رب العزت کی صفات کو نہیں مانتا تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ چونکہ صرف وجود کو ماننے والے تو بہت سارے کافر آج بھی دنیا میں موجود ہیں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں. حتیٰ کہ جو مکہ مکرمہ کے جو مشرکین تھے اس زمانے کے، آج کے جو ہندو ہیں یہ بھی اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، انکار اس کا نہیں کرتے. لیکن جب اللہ کے وجود کو بغیر صفات کے مانا جائے تو یہ ایمان نہیں ہے. ایمان یہ ہے اللہ رب العزت کو تمام کی تمام صفات کے ساتھ مانا جائے جیسے اس کی صفات اس نے بیان کی ہیں. پھر محمد الرسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کا نبی ماننا، رسول ماننا اس اعتبار سے جس اعتبار سے اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنایا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا آخری نبی بنایا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احکامات دنیا کے اندر دے دیے ان سب کو بلا مطالبہ دلیل کے، وجہ پوچھے بغیر ان کے اوپر ایمان رکھنا، یہ مسلمان ہونے کے اندر شامل ہے۔ اگر ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول تو مانتا ہے، نبی تو مانتا ہے، لیکن ساتھ میں وہ یہ بات کہتا ہے کہ نبی نے یہ حکم کیوں دے دیا، اس سے بہتر تھا یہ بات کر لیتے، اس سے بہتر تھا یہ کام کر لیتے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اس اعتبار سے نہیں مانتا کہ نبی علیہ السلام کے تمام احکامات کو دل و جان سے تسلیم نہ کرتا ہو، تو یہ شخص بھی مومن نہیں کہلا سکتا۔ گزشتہ رکوع میں آیت گزر چکی ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپس کے تمہارے جو تنازعات ہیں، آپس کے معاملات میں جو نبی علیہ السلام نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا، اگر تم اس فیصلے کو دل و جان سے نہیں مانو گے تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پروردگار کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اللہ رب العزت کو اس کی تمام صفات کے ساتھ ماننا، یہ ایمان کا پہلا جز لا الہ الا اللہ اس کو کہتے ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام باتوں کو بلا مطالبہ دلیل کے، بلا کسی وجہ کے جانے ہوئے بھی اس کو تسلیم کر لینا۔ یہ دو جزیات ہیں جو کوئی شخص ان دو چیزوں کو مانتا ہے تو یہ ماننے والا شخص مسلمان کہلائے گا، اور جو کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مومن نہیں کہلائے گا بلکہ وہ کافر کہلائے گا۔ اب بھلا وہ اپنے زبان سے کتنا ہی مطالبہ کیوں نہ کرتے رہے، کتنا ہی اپنی زبان سے کہتا پھرے کہ نہیں جی میں تو مسلمان ہوں، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں چون چرا کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس معنی میں کہ ماننے سے انکار کر رہا ہے، تو اس صورت میں وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ ایمان سے باہر نکل گیا، کفر کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ لہٰذا آج اگر ایک شخص اپنے آپ کو زبان سے کہتا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں، لیکن ساتھ میں اس بات کا بھی برملا اعلان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد ایک اور نبی نے دنیا کے اندر آنا ہے، تو اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات کی، واضح حکم کی خلاف ورزی ہے، اللہ کے واضح حکموں کی خلاف ورزی ہے، یہ مومن نہیں کہلا سکتا، مسلمان نہیں کہلا سکتا، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مگر تین باتیں واضح ہونی چاہیے، تین باتیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ اگر عمل کے اندر کوتاہی ہے، عقیدے کے اعتبار سے کوتاہی نہیں ہے، تو یہ کافر نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص، نماز کا حکم قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ نماز کو پڑھو، نماز کا پڑھنا فرض ہے، قرآن کریم میں بھی واضح حکم ہے، احادیث مبارکہ میں بھی واضح حکم ہے۔ اب ایک شخص ہے جو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے اس حکم کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں فرض کو مانتا ہی نہیں، میں نماز کو مانتا ہی نہیں ہوں، اعتقاد کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اگر انکار کرے گا تو یہ شخص کفر کے اندر داخل ہو جائے گا، کافر کہلائے گا۔ لیکن ایک شخص مانتا تو ہے کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، لیکن عملی کوتاہی ہے، نہیں پڑھ پاتا، نہیں پڑھتا، تو یہ شخص کفر کے اندر داخل نہیں ہوگا، دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکلے گا، بلکہ یہ شخص دائرہ اسلام میں کہلائے گا، مسلمان کہلائے گا، البتہ گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ تو دائرہ اسلام سے نکلنے کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ انسان عمل کے اندر کوتاہی صرف نہ کر رہا ہو بلکہ عقیدے کے اعتبار سے، ماننے کے اعتبار سے کوتاہی کر رہا ہو، وہ کافر ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جس حکم کا وہ انکار کر رہا ہے قرآن کریم یا حدیث مبارکہ میں واضح 2 ٹوک حکم ہو۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں توحید کا حکم واضح 2 ٹوک حکم ہے، اگر کوئی توحید کو نہیں مانتا، شرک کرتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ جو حکم واضح اور 2 ٹوک حکم ہے اس کا انکار کرنے والا شخص کافر کہلائے گا۔ اگر کوئی حکم مبہم ہے یا جس حکم کے بارے میں احادیث مبارکہ متضاد ہیں، ٹکرانے والی ہیں، مختلف قسم کی احادیث مبارکہ آ رہی ہیں، اس کا اگر کوئی شخص انکار کرے گا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے اندر
ہاتھوں کو اٹھا کر بھی نماز پڑھی جس کو رفع یدین کہا جاتا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو نہ اٹھا کر بھی نماز پڑھی جس کو ترک رفع الیدین کہا جاتا ہے، کہ رکوع سے پہلے رکوع کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا جیسے تکبیر تحریمہ میں کہا جاتا ہے، اور ایسی بھی احادیث ہیں جن میں آتا ہے کہ رفع الیدین نہیں کیا، ہاتھوں کو اس طرح سے نہیں اٹھایا۔ اب علماء نے اس سے مسئلہ نکالا کہ پہلے عمل یہ تھا کہ ہاتھوں کو اٹھایا جاتا تھا، بعد میں حکم منع ہو گیا، مگر یہ چونکہ احادیث دونوں طرح کی آپس میں بظاہر ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، واضح دو ٹوک حکم کوئی نہیں ہے، تو ایسی چیز کا اگر کوئی شخص انکار کرے گا تو وہ کافر نہیں کہلائے گا، وہ مسلمان ہی رہے گا، گناہگار البتہ ہوگا۔ تو پہلی بات، عمل کے اندر کوتاہی کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا، عقیدے کے اندر کوتاہی ہو جائے، ماننے سے انکار کر دے تو کافر ہوگا۔ دوسری بات کہ عمل کے اندر یہ جو اعمال عقیدے کے اندر کوتاہی ہے، یہ ایسے عقیدے کے اندر ہو، ایسے عقیدے کو ماننے سے انکار کر رہا ہو جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں واضح دو ٹوک حکم ہو، اور تیسری بات کہ اس کا انکار بھی واضح ہو، ایسا نہ ہو کہ صرف شک و شبے کی بنیاد پہ اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے، وہ شخص واضح دو ٹوک الفاظ میں کسی چیز کا انکار کر رہا ہو۔ تو ان تین شرائط کے ساتھ اگر کوئی شخص غلطی کرے گا، عقیدے کی خلاف ورزی کرے گا، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مگر صرف شک کی بنیاد پر کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ لہٰذا جو کوئی شخص بھی فقط شک کی بنیاد پر دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بڑی تنبیہ فرمائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب بخاری شریف میں احادیث مبارکہ جمع کی اور اس کی ابتدا میں بات ارشاد فرمائی، من کفر اخاہ بغیر تأویل فہو کما قال، جو کوئی شخص بھی کسی دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگائے گا بغیر کسی واضح دلیل کے، مضبوط دلیل کے، تو وہ شخص جس نے کفر کا فتویٰ لگایا حقیقتاً وہ خود کافر ہو گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر، جب کسی شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو کہا اے کافر، فقد باء به احدہما، تو وہ جو اس نے کہا اے کافر، یہ الفاظ ان دونوں میں سے کسی ایک پر ضرور لوٹ کے آئیں گے، اگر تو وہ حقیقتاً کافر تھا جس کو کافر کہا گیا تو یہ الفاظ اس پہ لوٹ گئے، اور اگر وہ حقیقتاً کافر نہیں تھا ویسے ہی اس نے اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا تو یہ کفر کا فتویٰ لوٹ کر اس کی طرف آئے گا، یہ شخص کافر ہو جائے گا۔ ومن رما، دوسری حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ومن رما مؤمنا بکفر فہو کقتلہ، ایک آدمی نے اگر کسی دوسرے کو جو مؤمن تھا، مؤمن آدمی کو اگر کافر کہہ دیا تو گویا کہ اس نے صرف ایک آدمی کو، ایک مومن کو کافر نہیں کہا، بلکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے گویا اس کا قتل کر دیا ہو۔ لہٰذا اس بارے میں بہت محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ کسی شخص کو کافر کہنا یہ آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک شخص جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہو، اس شخص کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ لہٰذا اس بارے میں علماء کی بات پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اور موضوع کی طرف آگے جانے سے پہلے ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جیسے دنیا کے اندر ہمارا یہ معاملہ ہے، ہماری یہ عادت ہے، عقل بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر چیز کے اسپیشلائزڈ ڈاکٹر الگ الگ موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ دل کا اگر کسی کو مسئلہ ہوگا تو ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، دماغ کا مسئلہ ہوگا نیورو کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ہڈیوں کا مسئلہ ہوگا آرتھوپیڈک کے پاس جائے گا۔ ہر چیز کے اسپیشلائزڈ ڈاکٹرز الگ الگ موجود ہیں۔ بعین ہی اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہر فیلڈ کے اعتبار سے علماء اکرام کو وسعت عطا فرمائی ہے، ہر فیلڈ کا عالم کوئی اور ہے۔ لہٰذا جس موضوع کا مسئلہ ہو اس کے جو اسپیشلائزڈ علماء ہوں ان سے اس مسئلے کو پوچھا جائے۔ مثال کے طور پہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے تو جو ہمارے اکابر علماء اکرام ختم نبوت کے اس موضوع کے اوپر مشن لیے بیٹھے ہیں، دن رات صبح سے لے کے شام تک اپنی زندگی کا مقصد انہوں نے ختم نبوت کے اوپر بنا لیا ہے، ان کا موضوع ہی یہی ہے، ان سے جا کے اس مسئلے کو پوچھا جائے۔
اگر کوئی مسئلہ کسی اور موضوع سے متعلقہ ہے تو جو اس موضوع کے متعلقہ علماء ہیں ان سے اس بارے میں تفصیلات پوچھی جائیں۔ لہٰذا یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ جو موضوع ہو اس موضوع کے علماء اکرام نے جو بات کی ہو ان کی باتوں پہ اعتماد کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں۔ یہ بہت ہی زیادہ محتاط رویہ اس بارے میں اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے اب اس واقعے کو یہاں پہ کن الفاظ میں ذکر کیا؟ واقعہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت غالب ابن قصالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر کو بھیجا جنگ کے لیے۔ وہ ایک محاذ پہ گئے جنگ کی، وہاں سے واپس آ رہے تھے، تو واپسی کے راستے پر ان کے ایک قبیلہ پڑا، قبیلہ بنو اسلم۔ یہاں پر ایک صحابی رہتے تھے، ایک صاحب رہتے تھے، ایک بزرگ آدمی تھے، ان کا نام تھا حضرت مرداس ابن نحیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہاں پر رہا کرتے تھے، بوڑھے آدمی تھے، بوڑھے بھی تھے، اور اپنے خاندان میں اکیلے مسلمان تھے، نہ اولاد ان کی مسلمان ہوئی، نہ رشتہ داروں میں سے کوئی دوسرا مسلمان ہوا۔ ان کے پاس مال کے اعتبار سے کچھ بھیڑ بکریاں تھیں جو ان کی ذمہ داری تھی، روزانہ ان کو چرایا کرتے تھے۔ اب یہ وہ وقت تھا جس وقت پر نبی علیہ السلام کی جانب سے ہجرت کرنے کا حکم فرض ہو چکا تھا کہ تم نے ہجرت کرنی ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان، مسلمان اور منافق کے درمیان فرق کر دینے والی چیز ہجرت تھی۔ اب یہ بات سوچا کرتے تھے کہ مجھے بھی ہجرت کرنی چاہیے، نبی علیہ السلام کا حکم ہے، مگر ایک طرف دیکھتے کہ میں بوڑھا ہوں، دوسری طرف دیکھتے کہ اگر میں ہجرت کر جاؤں تو میری اولاد چھوٹی ہے، بچے ہیں، ابھی اتنے ویل سیٹل نہیں ہوئے ہیں، تو ان کا کیا ہوگا، میری بھیڑ بکریوں کا کیا ہوگا، میرے مال و متاع کا کیا ہوگا، یہ باتیں سوچا کرتے تھے۔ ابھی اسی شش و پنج میں تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا قافلہ میرے اس قبیلے کے اندر آیا ہے۔ چنانچہ یہ ایک پہاڑ پر ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وہاں پر پہنچے تو انہوں نے بڑے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا، ان کی بڑی عقیدت کا اظہار کیا، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے یہ بات سوچی آپس میں، جو قافلہ تھا ان کے لوگوں نے، کہ جی اسلام میں اور نفاق کے درمیان فرق کر دینے والی چیز ہجرت ہے، اور اس شخص نے ہجرت تو نہیں کی۔ جب اس نے ہجرت نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقتاً مؤمن نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی بس اپنے آپ کو اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے، ویسے ہی اسلام کا نام لے رہا ہے، حقیقتاً تو یہ کافر ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں اس بات کو سوچا اور اس کو سوچ کر ان کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے ان کی جو بھیڑ بکریاں تھیں ان کو اپنا مال غنیمت سمجھا، جیسے کافر کفار کے ساتھ لڑائی کر کے جو مال مل جائے وہ سارا مال غنیمت ہے، وہ سارا مال غنیمت ایک سمجھ کر اس کو اکٹھا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گویا کہ بہت بڑا کارنامہ کر کے آ رہے ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تنبیہ فرمائی، اللہ رب العزت کی جانب سے بھی تنبیہ آ گئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں چل رہے ہو، فتبینوا، تو خوب تحقیق کیا کرو، فقط سطحی باتوں کے اوپر عمل نہ کر دیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو تمہیں سلام کرے، جو تمہارے ساتھ عقیدت و محبت کا اظہار کرے، تم اس کو یہ بات نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تم تو کافر ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اس بھیڑ بکریوں کے مال و دولت کو دیکھ لیا اور اس کو دیکھ کر دنیاوی چیزوں کو، تبتغون عرض الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے مال و دولت کو دیکھ کر تمہاری نیت بدل گئی ہو، حالانکہ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ رب العزت کے پاس تو بہت زیادہ مال غنیمت ہے۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی پہلے اسی طریقے سے تھے، اسلام لانے سے پہلے تم میں اور ان میں کیا فرق تھا؟ جب تم اسلام لے کے آئے تو اسلام لا کے تم نے بھی وہی کلمہ پڑھا جو کلمہ وہ پڑھ رہا تھا، تمہارے مسلمان ہونے پر بھی کوئی دلیل نہیں تھی جیسے اس کے مسلمان ہونے پر دلیل نہیں، تمہیں بھی مسلمان تسلیم کیا گیا فقط زبان کے اقرار پر،
ان کو بھی مسلمان تسلیم کیا گیا تھا فقط زبان کے اقرار پر. کذالک کنتم من قبل, تم بھی اس سے پہلے اسی طریقے سے تھے. فمن اللہ علیکم, اللہ نے تم پر احسان فرمایا. فتبینوا, اور اللہ رب العزت کے احکامات تو واضح کھول کھول کے اللہ نے بیان کر دیے, لہٰذا ان احکامات کو سمجھو اور آئندہ کے لیے احتیاط برتو اس معاملے کے اندر. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, بے شک جو کام تم کرتے ہو اللہ رب العزت اس کو خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے. اب جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, یہ وہ حق کی جماعت تھی جو اللہ کی جانب سے تنبیہ پر کانپ اٹھتی تھی, لہٰذا یہ بہت ڈر گئے ہمارے ساتھ کیا, ہم سے یہ کیا غلطی ہو گئی. اب یہ ڈر کا عالم یہ تھا کہ اتنا ڈر گئے کہ ایک طرف یہ بات ذہن میں آتی کہ اب ہم جہاد پہ نہیں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم جہاد پہ چلے گئے ہمیں کیا معلوم جس پہ ہم تلوار چلا رہے ہیں وہ مومن ہے کہ کافر ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہو اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو. تو لہٰذا اس معاملے میں بڑی ہی محتاط قسم کا رویہ اختیار ہو گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اب جہاد سے بیٹھ جاؤ. یاد رکھو یہ غلطی اس وجہ سے تھی کہ تم اس بات کو جانتے نہیں تھے. اب جب تم اس بات کو جان چکے ہو تو اب اس بارے میں پریشان نہ ہو. یاد رکھنا یہ بات کہ ایک مجاہد اور ایک اپنے گھر میں بیٹھنے والا اگرچہ دونوں مؤمن ہو زندگی بھر برابر نہیں ہو سکتے. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولي الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. ایمان والوں میں سے وہ لوگ جن کو کوئی عذر موجود ہے اور اس عذر کی وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ ایمان والوں میں سے وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں بغیر کسی عذر کے, وہ لوگ اور وہ افراد کے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں, لا یستوی, یہ دونوں برابر ہرگز نہیں ہو سکتے. ایک عام حکم ہے جہاد کا جس وقت پہ جہاد فرض عین نہیں ہے, فرض کفایہ ہے. جو جائے گا ثواب حاصل کرے گا, جو نہیں جائے گا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. جب یہ جہاد فرض کفایہ ہو اس وقت پہ ایک شخص گھر پہ بیٹھا ہے بغیر کسی عذر کے نہیں جا رہا, اور ایک شخص ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو میرے راستے میں جہاد کر رہا ہے یہ مجاہد اور وہ شخص جو گھر پر بیٹھا ہے یہ دونوں کے دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے, بلکہ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. یہ شخص جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کر رہا ہے, یہ مجاہد بیٹھنے والے کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے اس کو ایک درجہ زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے. جو گھر سے جہاد کے لیے نہیں نکلا اس کے لیے بھی بھلائی کا وعدہ, نیکی کا وعدہ اس کے لیے بھی ہے. اور جو کوئی شخص گھر پہ بیٹھنے کے بجائے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی جان اور اپنے مال کو لٹا رہا ہے, اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے, اس کو بھی اللہ کی جانب سے وعدہ ہے. دونوں کے دونوں پر اللہ رب العزت کی رحمت اترے گی, دونوں کو ثواب ملے گا. لیکن مجاہد اور یہ گھر پہ بیٹھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. مجاہد کا درجہ کچھ اور ہے, عام گھر پہ بیٹھنے والے کا درجہ اس کے مقابلے میں کم ہے. لیکن یہ معاملہ اس وقت پہ ہے جب جہاد فرض کفایہ ہو, اور جس وقت پر جہاد فرض عین ہو جائے. فرض عین اس وقت پہ ہوتا ہے جب امیر لشکر کی جانب سے, حکومت وقت کی جانب سے اس بات کا اعلان ہو جائے کہ جی ہر شخص جہاد کے لیے نکلے, اللہ کے راستے میں لڑنے کی ضرورت ہے, افراد کی ضرورت ہے. جب امیر کی جانب سے اس بات کا حکم آ جائے اب کسی شخص کے لیے گھر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں. جو گھر پہ بیٹھے گا وہ شرعی اعتبار سے گناہگار ہوگا. لہذا جس وقت پر یہ حکم نہیں آیا جو نکلے گا وہ ثواب حاصل کرے گا, جو نہیں نکلے گا اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. لیکن ایک مجاہد اور ایک گھر پہ بیٹھنے والا ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, اللہ رب العزت نے مجاہد کو بیٹھنے والوں کے مقابلے میں ثواب عطا کر کے خوب فضیلت عطا فرمائی ہے. اور وہ فضیلت کیا ہے؟ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ.
ایک درجہ اللہ رب العزت کی جانب سے بلند ہے اس کا، اللہ کی جانب سے مغفرت کا فیصلہ، ورحمہ، اور اللہ کی جانب سے رحمت کا فیصلہ اس کے لیے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ وہ پروردگار تمہاری کوتاہیوں کو جانتا ہے، اگر تم سے کوئی کوتاہی ہو گئی اس معاملے میں اب تک تو اللہ اس کوتاہی کو معاف کر دے گا۔ لہٰذا یہ بات یہاں پر ارشاد فرما دی کہ اگر جہاد فرض عین نہیں ہے، اگر جہاد فرض عین ہے تو اٹھو، اب اگر نہیں اٹھو گے تو گناہ گار ہوگے، اور اگر جہاد فرض عین نہیں ہے اور اب جا رہے ہو تو باعث فضیلت ہے، اور اگر نہیں جا رہے تو آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں جہاد کا جذبہ ہر وقت پہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے مجھے کبھی لڑائی کا موقع دیا، کبھی اپنے راستے میں لڑنے کا موقع دیا تو میں ضرور بضرور اللہ کے راستے میں لڑائی کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے، جس کسی شخص نے جہاد نہیں کیا، ساری زندگی جہاد نہ کر سکا، مگر دل کے اندر یہ نیت تھی، تمنا تھی کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو کبھی نہ کبھی ضرور اللہ کے راستے میں لڑوں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، اگرچہ اپنے بستر پہ مرے تب بھی اللہ رب العزت اس شخص کو شہداء کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ لہذا دل کے اندر جہاد کی نیت ہونی چاہیے۔ اب یہاں سے واضح حکم پتہ چل گیا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہو تو مجاہد کو عام آدمی کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے، اور جب تم جہاد کے لیے جا رہے ہو تو یاد رکھنا یہ بات کہ تم جہاد کے لیے جاتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ تمہاری تلوار کسی مؤمن کی گردن پہ لگ جائے، تمہارے اوپر تمہیں کسی قسم کا یہ حق نہیں ہے کہ تم کسی بھی مسلمان کو کافر ٹھہراؤ۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے یہ بات بھی یہاں پہ سمجھا دی، چونکہ ہجرت کا بھی حکم نازل ہو گیا، جہاد کا بھی حکم نازل ہو گیا، تو ایک واضح حکم پتہ چل گیا اور خلاصہ ساری باتوں کا پتہ چل گیا۔ خلاصہ یہ ہے، اگر تم کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر تمہیں اپنے عقائد پر، اپنی عبادات پر عمل کرنے کے لیے آزادی حاصل ہے تو عبادات بھی کرو، عقائد پر بھی اپنے پابند رہو، اور اگر کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر تمہیں اپنی عبادات پہ فرائض و واجبات ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس معاملے میں، اب تم نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اور اگر کمزور ہو جہاد نہیں کر سکتے تو وہاں سے ہجرت کرنا لازم ہے۔ اگر ایک شخص ہجرت بھی نہ کرے، جہاد بھی نہ کرے اور وہیں پہ ٹھہرا رہے اس حال میں کہ اس کو فرائض و واجبات کی ادائیگی کی اجازت نہ ہو تو شرعی اعتبار سے یہ شخص گناہ گار ہے۔ تو شریعت نے بات کہی کہ اگر کسی ایسے ملک میں، کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر تمہیں شریعت کے احکامات پر عمل کرنا ناممکن ہے، فرائض و واجبات پر عمل نہیں کر سکتے، تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ اب تم یہاں پہ جہاد کرو، جہاد نہیں کر سکتے، کمزور ہو تو ہجرت کرو۔ یہی حکم مکہ میں رہنے والوں کے لیے تھا۔ بہت سارے لوگ اس میں سے بھی ایسے تھے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت نہیں کر سکے۔ شریعت نے کہا کہ اگر کوئی عذر بھی موجود نہیں تھا اور تم مکہ مکرمہ سے ہجرت نہیں کر سکے تو تم مؤمن نہیں ہو، تم منافق ہو، تمہارے ساتھ معاملہ کیا پیش آئے گا اس کو اللہ نے جواب دیا، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ظلم اس اعتبار سے کیا کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت نہیں کی۔ جب انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت نہیں کی تو اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوا، انہوں نے اپنا نقصان خود کیا ہے۔ جب ان کی فرشتے روح قبض کرتے ہیں، قالوا فیم کنتم، تو فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں، فیم کنتم، تم کس حال میں تھے؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تو زمین پہ بڑے کمزور تھے، ہم جہاں پر تھے وہاں پر تو ہمیں احکامات الہی پر، اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی، بڑے کمزور تھے۔ قالوا، فرشتے سوال کریں گے، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین بڑی وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس پہ ہجرت کر جاتے۔ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جن پر ہجرت لازم ہے اور یہ ہجرت نہیں کر رہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، سوائے ان لوگوں کے، ان کو استثناء دے دیا کہ اگر یہ ہجرت نہ کر سکیں تب بھی کوئی بات نہیں۔ کون لوگ؟ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ،
مرد اور عورتوں میں سے جو کمزور لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، مریض ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر پہ سفر کر سکیں، والولدان اور چھوٹے بچے، لا یستطیعون حیلۃ اب وہ طاقت نہیں رکھتے پناہ کی، ولا یہتدون سبیلا اور راستہ بھی نہیں پاتے نکلنے کا، ان کو اس بات کا اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ ہم اگر اکیلے نکل گئے تو ہمارے نکلنے کی صورت میں جان ضائع ہو جائے گی، ہم یہاں سے سفر ہی نہیں کر سکتے، اگر ایسا کوئی اندیشہ ہے تو پھر اس صورت میں ان کا استثناء ہے۔ فاولئک یہ وہ لوگ ہیں، عسى اللہ ان يعفو عنہم امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا، وکان اللہ عفوا غفورا اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ جو کوئی شخص بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا وہ اللہ کی زمین پر پائے گا بہت ساری وسعت کو، بہت زیادہ کشادگی کو زمین کے اوپر پائے گا۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ یہاں پر ایک اور معاملہ پیش آیا، اور وہ یہ تھا کہ ایک صحابی تھے حضرت زمر ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھے تھے، نابینا تھے، انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جاؤں۔ اب ہجرت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلے، مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے راستے میں انتقال ہو گیا۔ جب راستے میں انتقال ہوا تو بعض صحابہ نے یہ بات کہی کہ دیکھو کتنی افسوس کی بات ہے، نہ گھر کے رہے نہ ہجرت کے رہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو ہجرت کر کے یہاں پر آ جائے۔ انہوں نے تو ہجرت بھی پوری نہیں ہو سکی، ادھر سے نکلے، مال دولت سب لٹ گیا، گھر بار چھوٹ گیا، وہاں سے نکل گئے، اور مدینہ پہنچ کر مومن ہو جاتے وہ بھی نہ ہو سکے، درمیان میں رہ گئے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ومن یہاجر فی سبیل ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ جو کوئی شخص بھی اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ہجرت کرنے کے لیے، ثم یدرکہ الموت پھر اس کو موت نے آ پکڑا، فقد وقع اجرہ علی اللہ اللہ کی جانب سے اس کے لیے اجر پکا ہو گیا، وکان اللہ غفور الرحیم اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے، چونکہ تم نے ہجرت کی تھی اللہ کی جانب اللہ کے راستے میں، لہذا راستے میں اگر تمہیں موت آ گئی تب بھی تمہارا مشن پورا ہو گیا۔ تو یہ جہاد سے متعلق دوسرا حکم تھا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ جب تم جہاد کے لیے نکلو گے تو یقیناً تمہیں سفر درپیش ہوگا، اور سفر میں جب تم ہوگے تو وہاں پر نماز سے متعلق بہت سارے مسائل ہیں جنہیں تمہیں درپیش ہوں گے۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے قصر کی نماز کا، جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر کیا، اور اس سے متعلق بات یہ ہے کہ ایک شخص اگر اپنے گھر سے نکلے، اپنے شہر سے نکلے، اور 48 میل تقریباً 78 کلومیٹر بنتے ہیں، 78 کلومیٹرز، 48 میل 78 کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر کرنے کا ارادہ ہو، اپنے شہر سے باہر 78 کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر کرنے کا ارادہ ہو، اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو، یہ دو شرائط ہیں، 78 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہو اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کراچی سے نکلا، سکھر جانے کا ارادہ ہے، لاہور جانے کا ارادہ ہے، اور ٹھہرنے کا ارادہ ہے کہ وہاں پر میں 10 دن ٹھہروں گا، 5 دن ٹھہروں گا، 14 دن ٹھہروں گا، 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو شرعی اعتبار سے یہ شخص مسافر کہلائے گا۔ ایک شخص 15 دن یا اس سے زائد ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے تو وہ مسافر نہیں کہلا سکتا، یا ایک شخص باہر نکلتا ہے شہر سے لیکن 78 کلومیٹر کا سفر نہیں بنتا، مثال کے طور پہ کراچی سے نکلا نوری آباد پہ جا کے ٹھہر گیا، 78 کلومیٹر نہیں بنتے، لہٰذا ایسا شخص مسافر نہیں کہلائے گا۔ تو جو کوئی شخص بھی اپنے گھر سے نکلا 78 کلومیٹر سے زائد کا سفر ہو، دوسری شرط کہ یہ شخص 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو شرعی اعتبار سے یہ شخص مسافر ہے۔ اب مسافر کے لیے شریعت نے 2 حکم بتائے، ایک حکم بتایا کہ نماز ہاف ہے، جماعت معاف ہے،
نماز تمہیں آدھی پڑھنی ہے، جماعت تمہارے لیے معاف ہے، اگر کہیں جماعت مل جائے پڑھ لو تو بہت اچھا، لیکن اگر تم نے نہیں پڑھی تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور نماز سے متعلق حکم یہ ہے کہ جتنی 4 رکعت والے فرائض ہیں، ظہر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، یہ 4 رکعتیں ہوتی ہیں، یہ تم نے آدھی پڑھنی ہے، یعنی 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھنی ہے۔ اگر کسی نے 4 پڑھ لی تو نماز ادا نہیں ہوگی، 2 رکعت ہی پڑھنی ہے۔ تو ظہر کی نماز ہو 4 رکعت والی نمازیں، یہ 2 رکعت ہو جائیں گی۔ جو 3 رکعت والی نمازیں ہیں یہ 3 ہی رہیں گی، جو 2 رکعت والی ہیں یہ بھی 2 رہیں گی۔ پھر دوسری بات، جو سنتیں ہیں وہ تمہارے لیے معاف ہیں۔ ہاں، اس کے بارے میں ایک تفصیل یہ ہے کہ اگر تم سفر کے درمیان مستقل چل رہے ہو، سفر تمہارا چل رہا تھا، ایک شخص کراچی سے لاہور جا رہا تھا گاڑی کے ذریعے سے، اب راستے میں اس نے گاڑی روکی، نماز ظہر کا وقت آیا، پھر گاڑی روکی، عصر کا وقت آیا، پھر گاڑی روکی، مغرب کا وقت آیا، نمازیں پڑھ کے پھر سفر کو جاری رکھ رہا ہے۔ اگر سفر جاری ہے تو سنتیں نہ پڑھنا افضل ہے، اور اگر سفر جاری نہیں ہے بلکہ کسی جگہ پہ ٹھہر گیا ہے، اب سنتوں کا پڑھنا افضل ہے، تاہم اگر کسی نے سنتیں چھوڑ دی تو کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ تو یہ سفر سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ پھر اس سفر سے متعلق ایک اور بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اس کو دشمن کا خوف ہے، جہاد کر رہا ہے، اب جہاد کے درمیان نماز کا وقت آ جائے تو کیا نماز چھوڑ دینی ہے؟ شریعت نے کہا نہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اب اگر تمہارا امام ایک ہی ہے، ایک ہی امام کے پیچھے سارے کے سارے افراد نے نماز پڑھنی ہے، جتنی فوج ہے سب نے ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، تو اب شریعت نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ تم لڑائی بھی کرو ساتھ میں نماز بھی پڑھو۔ اے اللہ، وہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا طریقہ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر بتا دیا۔ طریقہ یہ ہے، امام تمہارا ایک ہے، چونکہ اس زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کسی دوسرے شخص کی امامت درست نہ تھی، لہٰذا اس زمانے کا یہ حکم ہے کہ نبی علیہ السلام تمہیں نماز پڑھائیں گے۔ اب جتنے افراد ہیں صحابہ، تم 2 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ۔ آدھا گروہ وہ ہوگا جو نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھے گا، آدھا گروہ دشمن کے ساتھ لڑائی کرے گا، دشمن کے ساتھ جہاد کرے گا۔ اب مثال کے طور پہ 2 رکعت والی نماز ہے، تو یہ جو گروہ جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے یہ 1 رکعت پڑھے گا، 1 رکعت پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرے گا، سلام پھیرے بغیر 1 رکعت کا سجدہ مکمل کر کے یہ یہاں سے نکلے گا اور دشمن کی جانب جا کر ان کے ساتھ لڑائی کرے گا، اور وہ گروہ جو دشمن کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا وہ وہاں سے اٹھے گا اور نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کر یہ دوسرا گروہ یہاں پہ نماز اپنی شروع کر دے گا، دوسری رکعت پڑھے گا۔ جب نبی سلام پھیریں گے تو یہ دوسرا گروہ واپس چلا جائے گا اور پہلا گروہ آئے گا، اور آنے کے بعد اپنی 1 رکعت مکمل کرے گا، انفرادی اعتبار سے سلام پھیرے گا، پھر یہ چلا جائے گا، دوسرا گروہ آئے گا اور آ کر وہ اپنی 1 رکعت جو رہ گئی تھی اس کو مکمل کرے گا اور اس کے بعد وہ سلام پھیر دے گا۔ یہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ساری کی ساری امت کی جماعت کا بتا دیا۔ آج کے اس زمانے میں تو مسئلہ آسان ہے کہ 2 امام بن جائیں، ایک امام ایک نماز کی جماعت کرا دے، دوسرا امام دوسری نماز کی جماعت کرا دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین پر چل رہے ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز کو قصر کر لو۔ قصر یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ لو، آدھی کر لو نماز کو۔ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہارے ساتھ کافر تمہیں تکلیف دیں گے، تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے، تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے، یہ اندیشہ کیوں ہوگا؟ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کافر تو حقیقتاً تمہارے کھلم کھلا دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان کے درمیان موجود ہیں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ ان کے لیے نماز کو قائم کیجئے، امامت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک گروہ ان میں سے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اپنا اسلحہ اتار کے نیچے نہ رکھے، بلکہ اپنا اسلحہ اپنے کمر پر جس طریقے سے باندھتے ہیں ویسے ہی باندھ کے رکھے، اپنے سینے پر کمر پہ اپنے اسلحے کو تیار رکھے، اس لیے کہ اگر تم نے اسلحہ نیچے رکھ دیا تو کفار کو موقع مل جائے گا تم پہ حملہ کرنے کا۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب یہ لوگ سجدہ کر چکے ہوں یعنی پہلی رکعت مکمل ہو جائے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو ہو جائیں یہ لوگ
آپ کے پیچھے، یعنی پیچھے جو نماز پڑھ رہے تھے اب وہاں سے پیچھے ہٹ جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور چاہیے کہ دوسرا گروہ ان کی جگہ پہ آ جائے، لم یصلوا، جس نے اب تک نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اپنا سامان اور اپنا اسلحہ اپنے اوپر باندھ کے رکھے، اس لیے کہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر تو یہ بات چاہتا ہے، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے اور اپنے سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اور تم پر ایک بار میں کاری ضرب لگا دے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پہ کوئی حرج نہیں، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، کہ اگر تمہیں تکلیف ہو رہی ہو، یعنی اگر تمہارے تمہارے بچاؤ کا انتظام مکمل موجود ہے اور تمہارے لیے اسلحہ اپنے سینے پر اور کندھے پر باندھ کر نماز کا پڑھنا مشکل ہو رہا ہے بارش کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، اور تمہارے اوپر کوئی حرج، اگر کوئی کسی قسم کا حملہ ہونے کا اندیشہ نہ ہو، تو تم اگر اسلحہ اتارنا چاہتے ہو تو تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، ولا جناح علیکم، تم پہ کوئی حرج نہیں، ان کان بکم اذن، اگر تمہارے لیے اس حکم کے اندر کوئی تکلیف ہو، میں مطرن، بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضى ان تضعوا اسلحتکم، یا تم ویسے ہی راضی ہو جاؤ اس بات پہ کہ اپنے اسلحے کو رکھ دو، وخذوا حذرکم، البتہ حملے سے چوکس رہو، تیار رہو ہر وقت پہ، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے رسوائی والے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ تفصیلی حکم یہاں پہ نازل فرمایا، ایک وجہ تو اس کی یہ تھی کہ صحابہ سمجھ جائیں نماز کا طریقہ کیا ہے نبی کے پیچھے پڑھنے کا، مگر یہ بات اگر نبی علیہ السلام کی زبانی ہو جاتی تو بھی کافی تھی، قرآن کریم کا اس کو جز بنا دیا، حالانکہ صحابہ کے بعد اس بات پر اس طریقے سے عمل نہیں ہوتا، صحابہ کے زمانے میں تو تھا کہ نبی کے پیچھے ساری امت کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے، مگر بعد میں تو دو الگ الگ امام کھڑے ہو جائیں، الگ الگ جماعتیں ممکن ہیں عقلاً بھی، تو یہ اس کو اتنی اہمیت دے کے یہاں پہ کیوں بیان کیا؟ مفسرین نے نقطہ بیان کیا، علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو بیان کرنے اور تقریباً آدھا صفحہ اللہ رب العزت نے اس تفصیل کو بیان کرنے کے لیے اس لیے بیان کیا کہ امت محمدیہ کو یہ بات سمجھانی تھی کہ دیکھو یہ اتنا اہم مسئلہ ہے نماز کا قائم کرنا کہ دشمن تمہارے سر پہ کھڑا ہے، دشمن تم پہ حملہ کر رہا ہے، اس وقت پر بھی تم پہ نماز معاف نہیں ہے، تو جس وقت پر دشمن کا حملہ نہ ہو، تم امن کی حالت میں ہو، اپنے گھروں میں ہو، ذرا سوچو ایسے موقع پہ نماز کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ نماز کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے طریقہ اختیار کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز حقیقتاً مؤمن کی معراج ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تک جو پہنچے تھے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی گئی تھی، معراج کے ذریعے سے اللہ تک پہنچے تھے۔ اے مومن، تو اوپر اللہ کے پاس تک نہیں جا سکتا، لیکن اگر تو اللہ کا وصل چاہتا ہے تو تیری معراج یہ ہے کہ تو اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پیشانی کو دن میں 5 بار ٹیکے، نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں نماز کی حقیقت بھی نصیب فرمائے اور نماز کو 5 وقت کی ادائیگی جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انك على كل شيء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔